اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام پہنچے۔ دوستو، آج میں آپ کے کشمیر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہر پاکستانی، ہر بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر یہ مسلم کنٹریز کو کیا ہو گیا ہے، وہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی۔ ہمارے اسلامی ممالک کے 56 ملک ہیں، 56 کنٹریز ہیں، کسی ایک نے بھی، یار حد ہو گئی ہے ویسے قسم سے، ایک نے بھی کھل کے نہیں کہا، کھل کے نہیں، دبے لفظوں میں بھی نہیں کہا کہ کشمیریوں کو آزاد ہونا چاہیے، انڈیا کو وہاں سے کرفیو ہٹانا چاہیے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں انڈیا میں خود جو ہے نا، انڈیا میں دلی میں جلوس نکلا ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا پوری دنیا نوٹس لے، اور مودی نامنظور اور سرکار نامنظور، اور کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت دیا جائے، یہ دلی کے اندر خود مظاہرہ ہوا ہے، لیکن اسلامی ملک کہیں بھی نہیں ہوا۔ خود جو ہے وزیر خارجہ جو ہے وہ ابھی گئے ہیں، یو اے ای میں گئے ہیں، قطر کے گئے ہیں، سارے ملکوں میں گئے ہیں، حتیٰ کہ ایران نے بھی ابھی تک کچھ نہیں بولا۔ کتنے دن ہو گئے؟ آج 14واں دن ہے کرفیو کو۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں کرفیو لگ جائے، کھانے پینے چیزیں کے اوپر، آپ لینے کے اوپر پابندی لگ جائے، اور پانی اور گوشت اور کھانا پینا اور عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اور سارے یہ جو انٹرنیٹ بند ہے، سارا کچھ بند ہے، یہ ساری اتنی زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے پرسوں جو خطاب کیا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا مایوسی کا اظہار اسلامی حوالے سے کر دیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی حوالے سے ہمیں کیوں نہیں مدد مل رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے بڑی آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہماری آبادی ہے 22 کروڑ کی پاکستان کی، انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 22 کروڑ کی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو انڈیا ہے نا، وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سارے اسلامی کنٹریز میں بزنس کے حوالے سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ میں خود سعودی عرب میں دیکھا ہوں، سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ ساری کی ساری جیولری کی دکانیں، دوسری دکانیں وہ ہندوؤں کی ہیں۔ یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر دبئی میں نے دیکھا ہے، دبئی میں جتنے بڑے بڑے وہ دکانیں ہیں ایئرپورٹوں پہ، دوسرے شاپنگ مال میں، وہاں سب ہندو چھائے ہوئے ہیں، ہندو۔ اچھا، اسی طرح ترکی میں دیکھ کے آیا ہوں، ترکی میں وہاں ہندو چھائے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا کہ اپنی معیشت کو خراب کرنے کے لیے پاکستان جیسے کمزور ملک کے جو ہے نا، وہ اس کے لیے گن لے کے آ جائیں گے۔ گن لے کے آنا آسان ہے، اس لیے یہ ذہن سے توقع اتار دیں۔ آخر میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا کہ آپ ان سے یہ امیدیں اتار دیں کہ اسلامی ممالک ہمارے لیے آئیں گے، وہ ہماری بجائے وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے۔ جب بھی انڈیا ان کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا جی آپ ہماری سپورٹ کریں، یقین کریں یہ ان کے پاس جائیں گے۔ سعودی عرب ہمارا کتنا قریبی ہے، وہ خیرات صدقے میں تو ہمیں ڈالر دے دے گا، خیرات اور صدقے میں، لیکن جب بھی سٹینڈ لینے کی باری ہوگی تو یہی محمد بن سلمان، جس کا عمران خان ڈرائیور بنا پھرتا تھا، یہ آنکھیں پھیر کے تو یہ انڈیا کے پاس چلا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ قطر کے اوپر ہمیں بڑی امیدیں تھیں، قطر کے بھی عمران خان ڈرائیور بنا ہے، قطر کے جو امیر آیا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے بھی ان کو بیان تک نہیں دے سکے۔ کیوں؟ کہ یہ ڈائریکٹ سارے امریکہ کے انڈر ہیں، اور امریکہ کے انڈر ہونے کے انڈائریکٹ یہ اسرائیل کے انڈر ہے۔ جب یہ سارے اسرائیل کے انڈر ہے، اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن اگر اسرائیل اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا مانتا ہے نا، وہ پاکستان کو مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ کہ پاکستان کے پاس اٹامک انرجی ہے، ایٹم بم ہے۔ ایٹم بم کی وجہ سے وہ ہم سے خائف ہے، حالانکہ ہم سے دور ہے، لیکن وہ ہمیں خائف ہے، اور ہم نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا۔
آپ دیکھ لیں ترکی نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو شام نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو پاکستان دنیا کے 56 ممالک میں سے صرف 2 یا 3 ملک ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، جیسے ایران ہے یا پاکستان ہے، تو باقی سب نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی وہ ہماری مدد کو کیوں آئیں گے؟ اور ایک اور حقیقت آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں نہیں آئیں گے۔ اسلامی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ صدام حسین کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے نا، تو کیا پاکستان نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ کوئی حکومتی لیول پہ کوئی بیان بھی دیا تھا؟ بیان، خالی بیان، یہ سٹیٹمنٹ منہ سے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی مرسی جو ہے وہ عدالت کے اندر ہی وہ شہید ہو گیا، مصر کا جو مرسی ہے، جو منتخب صدر تھا، جس کا تختہ الٹایا گیا تھا۔ جب تختہ الٹایا گیا تھا، کیا پاکستانی حکومت نے، اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، کیا نواز شریف کی حکومت نے یا اسلامی ملکوں نے کسی نے اس کی سپورٹ کی تھی؟ ابھی مرا ہے کوئی، مرنے کے اوپر کسی نے یوم سوگ منایا ہے؟ کسی بھی پاکستان لیول پہ، حکومتی لیول پہ کہہ رہا ہوں، عوام کے نہیں، عوام تو بیچارے دل و جان سے وہ قربان ہونے کو تیار ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں اور وہ ہوں گے۔ اس لیے اسلامی ممالک سے، ان 56 کنٹری سے امید چھوڑ دیں۔ جب آپ امید باندھتے ہیں نا تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور پھر آپ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے امید آپ بالکل چھوڑ دیں۔ کوئی اسلامی ملک نہیں آئے گا کشمیر کے مسئلے پہ، کوئی ایک بھی نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہم ان کے مسئلے میں جاتے ہیں۔ ایران کے اوپر کتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے ایران کے لیے، ہم نے پاکستان نے حکومتی لیول پہ کیا کیا ہے؟ ایک بیان تک نہیں دیا۔ جب ہم کسی کے مرنے اور فاتح خوانی پہ نہیں جائیں گے تو کوئی ہمارے مرنے اور فاتح خوانی پہ کیوں آئے گا بھائی؟ کیوں آئے گا؟ پھر ان کے سارے مفادات جو ہے انڈیا سے وابستہ ہیں، ساری ان کی اکنامک اور معیشت، وہ ساری انڈیا کی بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان کے ساتھ وہ امبالا کمپنیاں اور کتنی بڑی بڑی ٹاٹا ورلا وہ کمپنی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بزنس ہیں کروڑوں اربوں ڈالر کے، تو وہ کیوں ہمارے پاس آئیں گے؟ اس لیے وہاں امید چھوڑ دینی چاہیے۔ اور ہمیں، او یار اوروں کی کیا بات کریں، میں ایسے زور لگا رہا ہوں فلانا فلانا فلانا، ایران نے ہماری حمایت نہیں کی، جو اسرائیل کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اچھا، اس سے اور دکھ کی بات ہے، افغانستان نے کشمیریوں کی حمایت نہیں کی، جن کو ہم آج تک کھلا رہے ہیں، اور الٹا وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں۔ آج بھی 80 لاکھ سے زیادہ افغانی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ تو دوستو، اسلامی ملکوں کی مدد نہیں آئے گی، اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایسے ہی لڑنا پڑے گا جیسے روس کے خلاف افغانی لڑے تھے، جیسے امریکہ کے خلاف افغانی لڑے تھے۔ افغانیوں کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ ہی جو ہے نا مجاہدین جائیں گے، یہاں پہ مجاہدین جائیں گے، ہمارے علماء کرام جو اس کے اوپر کریں کہ وہاں انسانیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اسلام انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، ہیومن رائٹس کے خاتمے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مولانا حضرات بولیں اور وہ فتاوے اور وہ جاری کریں، تاکہ لوگ خود، جو ہمارا 22 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی لوگ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے جوش جذبے سے، ان کی تقریروں سے، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پاک آرمی ماشاءاللہ بہت دنیا کی بہترین آرمی ہے، ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، بحریہ ہماری بہترین ہے۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حکومتی لیول پہ یہاں پہ جذبہ پیدا کیا جائے۔ تو اس لیے، اور ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذرا سی ادھر موومنٹ تیز ہوگی تو خالصتان جو پنجاب ہے وہ انڈیا سے علیحدہ ہو جائے گا، وہاں بھی جو ہے نا لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اندر سے ہی کھڑے ہو جائیں گے، ناگالینڈ کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو بھی رہے ہیں، اس طرح دلت جو لوگ ہیں دلتستان والے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور کشمیری بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اٹھنا چاہیے، کرفیو کے خلاف بھی ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ 14 دن سے کرفیو ہے، ہمارے وزیر اعظم نے کہا جی کہ جب کرفیو اٹھے گا تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسلامی ممالک سے امداد آج سے یہ ذہن میں نکال دیں کہ اسلامی ممالک ہماری کشمیر کے مسئلے پہ حل کرے گا۔ ہمیں خود لڑنا پڑے گا، ہمارا جذبہ لڑے گا، اور ہمارے پاس یہ علماء کی بڑی فورس موجود ہے۔ یہ لوگوں کو کہیں گے نا کہ لڑنا ہے
تو LOC کوئی دور نہیں ہے، لائن کنٹرول کا مقبوضہ کشمیر سے آگے کوئی کشمیر دور نہیں ہے، یہ گجرات کے پاس سے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے جوش جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ اتنی انڈیا کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس F-17 تھنڈر موجود ہے۔ ہم نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن ہمارے اوپر اگر کوئی قبضہ کر لے، آپ کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، تو قبضہ تو آپ چھڑوائیں گے نا، جائیں گے کسی عدالت میں، جائیں گے، کریں گے۔ یہ ایک اچھا حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہوا ہے، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ جو یہ سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل نے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، ہمیں اس کو تھوڑی سی شاباش دینی چاہیے۔ ہم پہلے تنقید بھی بہت کرتے رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں خود ہی اپنی یہ جنگ لڑنی ہے، کشمیریوں کو خود لڑنا ہے، اور پاکستانیوں کو ان کی بھرپور سپورٹ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور انڈیا کے ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 6-7 ٹکڑے ہونے لگے ہیں۔ یہ زیادتی اس طرح کوئی برداشت نہیں لگی۔ دنیا کو چھوڑیں، آپ دنیا کو چھوڑیں، انہوں نے اگر خالی بیان دے بھی دیا تو کیا ہوگا، عملی طور پہ تو ہم نہیں کرنا ہے نا۔ اس لیے عمران خان، قوم کا مرال بلند کرو، جذبہ پیدا کرو، اور ایسے تقریر کرو جیسے کشمیر کے اسمبلی میں فاروق حیدر نے کی ہے۔ اس طرح کی تقریریں کرو تاکہ جذبہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ہارنے والے نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، آپ کی دعاؤں سے آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجاہدین کی وجہ سے آزاد ہوگا، اور کشمیریوں کی وجہ سے آزاد ہوگا، اور انڈیا کے انشاءاللہ 7 ٹکڑے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ واچنگ دس ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔